شکریہ۔ سب سے پہلے مظہر صاحب آپ سے ہی ابتدا کرتی ہوں کیونکہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا ہے آرمی چیف نے، اور 24 جنوری کو بھی بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، کچھ انہوں نے ٹرولنگ کے حوالے سے، آج پھر انہوں نے کچھ حدود اور قیود کی بات کی ہے، آئینی حدود کا بھی کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہماری آئینی حدود کیا ہے۔ کس طرح سے آپ ان کے اس پیغام کو ریسیو کر رہے ہیں؟ شکریہ آسما۔ دیکھیے آرٹیکل 19 میں دونوں چیزیں ہیں نا۔ آرٹیکل 19 میں پہلی چیز تو یہ کہ ایوری سٹیزن شوڈ ہیو اے رائٹ آف فریڈم آف دا پریس، دوسرا آرٹیکل 19A بھی ہے، رائٹ ٹو نو۔ تو پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائٹ ٹو نو کتنا ہے، اور پھر یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں فریڈم آف دا پریس کتنا ہے۔ اس کے بعد ہم رسپانسبلٹی میں بالکل جو آرٹیکل 19 میں جو چیزیں ہیں، ریزنیبل ریسٹرکشن کی جو ٹرم ہے، وہ کہ ایک ڈیبیٹیبل ٹرم ہے لیکن بہرحال آرٹیکل 19 کا حصہ ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کس طرح استعمال کرتے ہیں جی۔ اس میں بارہا ابھی پھر جو عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ڈیجیٹل اتھارٹی کوئی لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ پیکا سے اٹھا لیں آپ، پیکا لایا گیا، پھر فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نام سے ایک چیز لانے رہے تھے، اب یہ ایک اور ڈیجیٹل اتھارٹی۔ ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ اپنے ڈیفیمیشن لاز کو بہتر کریں، درست بات، جو آلریڈی موجود ہے اس کو بہتر کریں اس میں، تاکہ لوگوں کو جس طرح اور دنیا بھر میں ہے ان قوانین کے تحت آپ چیزیں کریں۔ بالکل اسی طرح بہت سالوں سے باقاعدہ ایک ڈرافٹ کی شکل میں نے کم سے کم 4 انفارمیشن منسٹر تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کو میں نے باقاعدہ پورے ڈرافٹ بنا دیے ہیں کہ جس میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ڈرافٹ پورا کمپیکٹ کس طریقے سے ہونا چاہیے، میڈیا کمپلینٹس کمیشن کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ڈیجیٹل اس میں وہ کر رہے ہیں تو ایک مشترکہ ریگولیشنز بنائیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ آتی ہوں۔ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے بہت ساری چیزوں کی، اور مصعب ہم جانتے بھی ہیں اتنے عرصے سے آپ اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، لیکن فہد صاحب آپ آرمی چیف کی جو گفتگو ہے کہ آپ کو ہم وینم کے اظہار کی اجازت جو ہے وہ کیسے ہم دے دیں، مطلب اس کے بھی کچھ قیود ہیں، وہ کس پرسپیکٹیو میں کہہ رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا پیغام کس کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ پیغام بڑا کلیئر ہے، وہ ہے جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ طریقے سے ایک گالم گلوچ کا سلسلہ ہے، خاص طور پہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے خاص طور پر، اور وہ جو پچھلے چند سالوں میں ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اب وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن the fact is آسما کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے وہ کام جو ہیں ممکن کر دیے جو پہلے حکومتیں کنٹرول کر لیتی تھیں، یا ان پہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن ڈال کے اس کو بازو مروڑ کے کر لیتی تھیں۔ اب اس کا کیا کریں؟ مختلف کوششیں ہوئیں، جو ابھی مظہر صاحب بات کر رہے تھے، ہر گورنمنٹ میں یہ ایشو کھڑا ہوا، کیا کریں ڈیجیٹل میڈیا کا، کیا کریں، اور وہ کسی طریقے سے وہ ہو نہیں پا رہا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بھی اس وقت کی حکومت وقت ہوتی ہے، ابھی پی ایم ایل این ہے، پہلے پی ٹی آئی تھی، اس وقت بھی اس کے بعد میں پی ڈی ایم تھی، سب کے سب جو تھے وہ اس چیز پہ کنونس تھے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ کرنا ہے۔ اب کیا کریں؟ تو میں تو آرٹیکل 19 کا جو معاملہ ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جھول ہے، ہمیشہ جب اس میں خود اتنی پابندی ہے، بہت پابندی ہے۔ دیکھیں 19 جو آرٹیکل ہے وہ تو کہتا ہے کہ اسلام کی عظمت، پاکستان، اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن و امان، تہذیب یا اخلاق، اس کے پیش نظر توہین عدالت، جرم کے، یعنی بہت ساری چیز، سب کچھ ہے اس میں، کسی بھی چیز میں آپ کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ آپ قانون اور آئین، مطلب قانون تو بعد میں آتی تو آئین ہے، آئین کو سامنے رکھ کے آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، اور آپ کہیں گے جی آرٹیکل 19 کے تحت ہے، وہ کبھی ہوا نہیں۔ اب میرے خیال میں یہ جو آرٹیکل 19 کا ذکر اس طریقے سے ہوا ہے، ہمیں وہ رخ نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، حکومت نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو کلیئرلی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اب معاملات آگے بڑھیں گے۔